چاہتا ہوں، خوشی کی وجہ ہونی چاہیے. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقاص عظیم اور امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ پورا پاکستان خوش ہے، میں بھی خوش ہوں، اور میری خوشی کی ایک وجہ اور بھی ہے، کیونکہ میں آج ایک شرط جیت چکا ہوں. اور شرط یہ لگی ہوئی تھی کہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے، اس میں شاید پاکستان کے اندر بہت بڑا ایڈونچر ہونے جا رہا تھا، اور جتنے بھی سیاسی رہنما تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید عمران خان کا جو بیانیہ ہے، عمران خان کے جو اعلانات ہیں، وہ جو ہے نا کامیاب ہو جائیں گے، اور جو عمران خان دعوے کر رہے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے. اور یہ میری شرط لگی ہوئی تھی ایک وفاقی سیکرٹری کے ساتھ، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ اکتوبر سے پہلے جو یہاں پاکستان کے اندر موجودہ حکومت ہے، اتحادی حکومت، یہ ختم ہو جائے گی اور یہاں پر ایک نیا سیٹ اپ آئے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ دیکھیں گا کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے معاملے پر عمران خان جو ہے وہ اتحادی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیں گے اور یہ معاملہ بخوبی سر انجام نہیں پائے گا. جو وفاقی سیکرٹری ہیں ان کے بہت زیادہ تعلقات تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جو اسلام آباد کے باخبر حلقے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ روزانہ کی بنیاد پر اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو وہ ان کا یہ اندازہ تھا کہ جو نیا چیف آف آرمی سٹاف آئے گا وہ شاید صدر مملکت اس کی جو سمری ہے اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے، اور پاکستان کے اندر ایک بحران کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، جس کے بعد ایک تیسری قوت پاکستان کے اندر اقتدار پر قبضہ کر لے گی. لیکن میری جو ان کے ساتھ شرط تھی کہ شرط یہ تھی کہ میں ان سے اتفاق نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میرا یہ خیال تھا اور میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. پاکستان کے اندر آرمی چیف کی تقرری کا جو معاملہ ہے یہ بھی بخوبی سر انجام پا جائے گا، صدر مملکت اس کے اوپر دستخط بھی کر دیں گے، اور عمران خان جو ہیں وہ بھی نئے چیف آف آرمی سٹاف کو قبول کریں گے، منظور کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میرا ان کے ساتھ یہ بھی شرط تھی کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کہیں نہیں جا رہی، بلکہ میں نے انہیں یہاں تک کہا تھا کہ کم از کم 1 سال تک جو موجودہ حکومت ہے یہ برسر اقتدار رہے گی، اور 1 سال کے بعد الیکشن ہوں گے. لیکن وہ جو صاحب ہیں وفاقی سیکرٹری کے جو عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں وہ بالکل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور شرط یہ تھی کہ اگر موجودہ حکومت برقرار رہی اور نیا چیف آف آرمی سٹاف بخوبی طریقے سے آ گیا تو وہ پھر مجھے کم از کم وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں 2 کلو شنواری کھلاؤں گا یا پھر کوئی اچھی سی دعوت دوں گا. تو یہ شرط میں جیت چکا ہوں. اب وفاقی سیکرٹری کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی اور ان کی جو دعوت تھی وہ اب اچھے طریقے سے اڑائی جائے گی، کیونکہ وہ شرط ہار چکے ہیں. اب آگے چلیں تھوڑا سا، تو آپ کو بتائیں کہ اس وقت نئے آرمی چیف آف سٹاف کی تعیناتی کے بعد پاکستان میں اب ایک نیا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ بہت مضبوط ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کا بیانیہ اس وقت بہت اچھے طریقے سے آگے جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر یقین بھی کر رہے ہیں. جو عمران خان کے کارکنان ہیں وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی ہی جیت ہوئی ہے. اگرچہ جو نئے آرمی چیف کی جو تقرری ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر ہوئی ہے، سینیارٹی کی بنیاد پر ہوئی ہے، لیکن عمران خان کے کارکنان یہ سمجھتے ہیں کہ جو فضا عمران خان نے بنائی تھی یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے کہ حکومت مجبور ہوئی ہے اور انہوں نے میرٹ کی بنیاد پر آرمی چیف کی تقرری کی ہے. اگر عمران خان یہ بیانیہ نہ بناتے تو ہو سکتا تھا کہ میرٹ کی بنیاد پر اور سینیارٹی کی بنیاد پر حکومت نئے آرمی چیف کی تقرری کو نہ کر پاتی. تو یہ یہاں تک تو ان کا بیانیہ ٹھیک ہے، لیکن اب عمران خان جو کل کے جلسے کے بعد نیا بیانیہ دیں گے وہ بھی دیکھنے والا ہوگا، کیونکہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جب چیف آف آرمی سٹاف کی سمری آئے گی تو وہ اس کے اوپر کھیلیں گے، لیکن اس مرتبہ تو وہ نہیں کھیل سکے. اب دیکھتے ہیں کہ جو کل کا جلسہ ہے اس کے بعد وہ کیا کھیل شروع کرتے ہیں. ایک کھیل جو نظر آ رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس کو مان بھی رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور حکومت ان کو مارنے کا پلان کر رہی ہے. اب عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو مارنے کی پوری خدا نخواستہ پلاننگ ہو چکی ہے، اور یہ سازش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ کسی بھی جگہ مار دیا جائے گا اور پاکستان میں پھر ایک لمبے عرصے تک مارشل لا لگے گا. یہ تحریک انصاف کے کارکنان یہ سمجھتے ہیں، اور عمران خان بار بار اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ انہیں مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. تو یہ ایک نیا کھیل ہے، نیا بیانیہ ہے جو کہ شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن جو اتحادی حکومت ہے اور جو باخبر سیاسی حلقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
اب عمران خان کا جو کھیل ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب نیا چیف آف آرمی سٹاف آ چکا ہے اور جو الیکشن ہے وہ اپنے وقت پر ہوں گے، اور جو وقت حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ اکتوبر 2023 کا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کا بیان ہے وہ اب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن پہلے ہونے چاہیے، الیکشن وقت سے پہلے ہونے چاہیے۔ اگر حکومت وقت سے پہلے الیکشن نہیں کراتی تو ملک کے اندر خون خرابہ ہوگا، افراتفری ہوگی اور سیاسی افراتفری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے لوگ بھی ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو الیکشن اکتوبر 2023 میں ہوں گے اور نہ ہی وقت سے پہلے ہوں گے، بلکہ ابھی پاکستان میں الیکشن کا کوئی سین نظر نہیں آ رہا، اور نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے بعد بھی کچھ لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ شاید اکتوبر 2023 میں نہیں ہو سکیں گے، اگرچہ آئی ایس پی آر کی جانب سے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ فوج جو ہے اب وہ غیر سیاسی ہو چکی ہے، سیاست کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی، لیکن جو نئے چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں تو ان کے لیے اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ فوج کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی اور سیاست سے دور رہے گی، اس کو عملی جامہ پہنانے کا جو چیلنج ہے وہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے ہوگا، اور خاص طور پر جو جمہوریت کا تسلسل ہے پاکستان کے اندر، اس کو آگے لے کے چلنا نئے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے ایک چیلنج اور ذمہ داری ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک یا پھر ڈس لائک کرنے کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔